بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ضلع پشاور کے دو شراکتی اس غرض سے کابل گئے تاکہ وہاں گوشت کی تجارت کریں۔ قلیل عرصہ میں انہوں نے 2-3 ہزار روپیہ کما لیا اور اپنے وطن آنے کا ارادہ کیا۔ دونوں شراکتی اپنے منافع کی رقم ساتھ لے کر اپنے وطن کی طرف چل پڑے۔ جلال آباد کے قریب پہنچ کر انہوں نے ایک نابینا گداگر کو دیکھا جو راستے کے کنارے ایک بڑے درخت کے نیچے یہ صدا لگا رہا تھا، افسوس گردش دورہ نے سب کچھ چھین لیا ہے، حتیٰ کہ آنکھوں کی نظر بھی چھین لی۔ کیا ہی اچھا ہو اگر پھر ایک مرتبہ تھیلی پر روپیہ رکھنے کا موقع میسر آ جائے۔ بار بار وہ گداگر یہی جملے دہراتا تھا۔ دونوں شراکتی اس کے قریب پہنچ گئے اور گداگر سے دریافت کیا، بھائی تم زمانے کی گردش سے نالاں کیوں ہو؟ نابینا گداگر نے کہا، میں اس علاقے میں ممتاز شخصیت کا مالک تھا، میری بہت سی جائیداد تھی، لیکن قسمت نے پلٹا کھایا کہ میری آنکھوں کی بینائی بھی ساتھ لیتی گئی۔ مجھے اس بات کا بہت شوق ہے کہ اس مفلسی میں اگر اپنا نہیں تو دوسرے کا کمایا ہوا نقد روپیہ ان ہاتھوں میں ایک لمحے کے لیے رکھ کر اپنے دل کو تسکین دوں۔ ان دونوں نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے مناسب سمجھا کہ یہ ایک نابینا گداگر ہے، جائے گا کہاں؟ اپنے روپوں کی تھیلی اس کو ایک لمحے کے لیے دینے میں کیا حرج ہے؟ ایک نے روپوں کی وہ تھیلی گداگر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، لو بھائی فقیر، اپنی تمنا پوری کر لو۔ گداگر نے تھیلی لیتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک نے کہا، اب ہم کو ہماری روپوں کی تھیلی واپس کر دو، لیکن گداگر نے کمال سنجیدگی سے جواب دیا، تھیلی؟ کیسی تھیلی؟ دوسرے ساتھی نے گداگر سے کہا، مذاق مت کرو، تھیلی جلدی واپس کر دو، ہمیں دور جانا ہے۔ مگر گداگر نے تھیلی واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ شراکتی حیران ہوئے کہ عجیب مصیبت میں پھنس گئے۔ گداگر نے کہا، میں نے تمام عمر یہاں بیٹھے بیٹھے گزار دی ہے، پیسہ جمع کیا، تم کہاں سے بدبخت ڈاکو یہاں پہنچ گئے جو میری ساری عمر کی کمائی ایسی آسانی سے چھین لینا چاہتے ہو؟ شراکتوں نے جب گداگر کے یہ الفاظ سنے تو حواس باختہ ہو گئے۔ گداگر اٹھ کر چلنے لگا تو دونوں نے اپنا روپیہ اس سے زبردستی چھین لینے کی کوشش کی، لیکن گداگر نے زور زور سے چلانا شروع کیا، ڈاکو ڈاکو، کوئی مدد کو پہنچے۔ پاسی بستی تھی، وہاں کے لوگ جائے وقوع پر پہنچ گئے اور ان دو شراکتیوں کو ڈاکو خیال کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ دونوں نے ہر چند کوشش کی کہ وہ دیہاتی ان کی بات کا اعتبار کرے، لیکن بے سود بستی کے لوگوں نے یہ تجویز منظور کی کہ ان ڈاکو کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کریں اور ان کی گرفتاری کی صلے میں انعام حاصل کریں۔ چنانچہ دونوں کو بما گداگر بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ امیر عبد الرحمن عدالت کی کرسی پر متمکن تھے، درباری حاضر تھے۔ بادشاہ نے پہلے گداگر کا بیان سنا اور پھر ملزموں کی داستان مظلوم سنی اور پھر حکم دیا کہ ایک کڑاہی لے آؤ اور اس میں پانی ڈال کر خوب گرم کرو۔ یہ سنتے ہی دونوں شراکتی بیچارے سہم گئے، اس دردناک طریقے سے اپنی موت کا خیال کرنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ کڑاہی لائی گئی، پانی ڈال کر خوب گرم کر کے حکم کا انتظار ہونے لگا۔ بادشاہ نے غضب ناک ہو کر کہا، لاؤ وہ روپوں کی تھیلی، کھول کر پانی میں ڈال دو۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی۔ بادشاہ نے پھر کہا، کڑاہی سے سب دور ہٹ جاؤ۔ چنانچہ سب علیحدہ ہو گئے۔ بادشاہ مسند انصاف سے اٹھا اور کڑاہی کے پاس آ کر گرم پانی کی سطح باغور دیکھ کر واپس چلا گیا اور حکم دیا، کڑاہی کا پانی گرا کر روپیہ شراکتیوں کے حوالے کر دیا جائے جو تھوڑی دیر قبل اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے، اب خوشی کے مارے پھولے نہ سماتے تھے۔ بادشاہ نے فرمایا، نابینا گداگر کو مناسب سزا دی جائے۔ لوگوں میں چہمہ گوئیاں شروع ہو گئی۔ قاضی نے جرأت کرتے ہوئے فیصلے کی تفصیل سننے کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے فرمایا، جن دو شخصیتوں کو ملزم ٹھہرایا گیا تھا وہ در حقیقت وہ بالکل بے گناہ تھے۔ انہوں نے گوشت فروخت کر کے روپیہ جمع کیا تھا،
کیونکہ گرم پانی کی سطح پر چربی کے پگھلتے ہوئے ذرات ظاہر ہوئے، جس سے ظاہر ہوا کہ یہ ان گوشت فروشوں کے ہاتھ کا میل ہے جو ان کے ہاتھوں پر گوشت کی چربی کی وجہ سے بڑھتا تھا، وہ روپوں کو بھی لگ گیا تھا۔ بادشاہ کے اس فیصلے سے حاضرین دربار بے حد خوش ہوئے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔